بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ فضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج ہماری اس موضوع کے اوپر 5ویں نشست ہے۔ ہم نے پچھلی 4 نشستوں کے اندر اس موضوع کے اوپر 21 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور آج کی اس نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم 21 احادیثیں جو ہیں وہ بیان کریں گے جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے آئے اور آپ نے بیعت کی، اور پھر آپ نے کسی انصاری کی چیمگوئی سنی تو فرمایا، اے لوگو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے، تم میں سے کون اسے پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے یہ ایسی بات کی تھی کہ آپ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ اس کو امام اشعری نے روایت کیا ہے، فضائل ابی بکر صدیق حدیث نمبر 18 پر یہ موجود ہے۔ اور اسی حدیث کو امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، شرح اصول الاعتقاد حدیث نمبر 1987۔ اور اسی حدیث کو امام اصفہانی نے روایت کیا ہے، الحجہ فی بیان المحبہ حدیث نمبر 332۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ممبر پر ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے ذکر کیا، اور پھر کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان دونوں کے بعد ہم لوگوں نے کچھ نئی باتیں پیدا کر دی ہیں، ان میں سے جو اللہ چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1051۔ حضرت ابراہیم نخعی نے کہا کہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ممبر پر مارا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ممبر پر خطبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو چاہا آپ نے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو خبردار، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے شیخین پر فضیلت دیتے ہیں، اگر میں پہلے اس بارے میں بتا چکا ہوتا تو میں ان لوگوں کو ضرور سزا دیتا، لیکن میں بتانے سے پہلے سزا دینے کو ناپسند کرتا ہوں۔ میری اب کی گفتگو کے بعد جس شخص کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ اس نے اس تفضیل کے حوالے سے کچھ کہا ہے تو وہ بہتان باز ہے، اس پر بہتان بازوں کی سزا ہے۔ اور پھر فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
اس کو امام للکائی نے اصول اعتقاد اہل سنت میں روایت کیا ہے، شرح اصول الاعتقاد اور حدیث نمبر 2200۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو ابن ابی عاصم نے حضرت علقمہ سے روایت کیا ہے، السنہ لابی عاصم، حدیث نمبر 826۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابو حفص بن شاہین نے السنہ میں روایت کی ہے، شرح مذاہب اہل سنہ لابن شاہین، حدیث نمبر 1999۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام اشعری نے فضائل الصدیق میں روایت کی ہے، فضائل ابی بکر صدیق للاشعری، حدیث نمبر 39۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو ابن عساکر نے تاریخ میں روایت کیا ہے، اور یہی حدیث مبارکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے، جامع الاحادیث، حدیث نمبر 33299۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام اصفہانی نے الحجہ میں بیان کی ہے، الحجہ فی بیان المحبہ، حدیث نمبر 327۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، اور اگر میں اس حوالے سے پہلے بتا چکا ہوتا تو ان لوگوں کو سزا دیتا، لیکن میں بتانے سے پہلے سزا دینے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جس شخص نے کے بارے مجھے خبر پہنچی کہ اس نے تفضیل میں کچھ کہا ہے، وہ بہتان تراش ہے، اور اس کی سزا وہی ہے جو بہتان لگانے والوں کی ہوتی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے لوگوں میں افضل حسین ابو بکر صدیق ہیں، پھر حسین عمر فاروق ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر کا زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کو ابن سمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے، اور صاحب ریاض النظرہ نے ریاض میں اس کو بیان کیا ہے، اور ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 22۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 106، باب فضائل عمر۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ 200، باب شعبہ بن حجاج۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برسر منبر یہ ندا کرتے ہوئے سنا ہے کہ فرمایا، سنو، اس امت میں سب سے بہتر جو فرد ہیں ان میں ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد عمر ہیں، پھر اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کو ابو عمر نے روایت کیا ہے، اور محب طبری نے اس کو ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے، اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، اور حدیث نمبر 439۔ حضرت نزال بن صبرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر ہیں۔ اس کو ابن عبد البر نے الاستیاب میں روایت کیا ہے، الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ 297۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی شان میں تنقیص کر رہے تھے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ معاملہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو ان کی شان کو چھپائے، مگر وہ جو اچھا ذکر کرے اس پر وہ
اس لعنت سے پاک ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی بھائی، انتہائی محبوب اور آپ علیہ السلام کے ساتھی اور آپ کے وزیر تھے۔ پھر آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور ایک شاندار خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو قریش کے ان دو سرداروں کے بارے میں اور اہل اسلام کے ان تاجوروں کا ان لفظوں میں ذکر کرتے ہیں جن سے میں جدا ہوں اور ان لوگوں کی باتوں سے میں بری ذمہ ہوں، اور میں ان باتوں پر سزا دینے والا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے نے بیج اگایا اور جان کو نیست سے ہیست کیا، شیخین سے محبت یعنی ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سے محبت صرف مومن ہی کرے گا، اور ان سے بغض صرف فاجر اور بیکار شخص ہی رکھ سکتا ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابی تھے۔ وہ نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے تھے، اور نہ ماننے والے کی پکڑ بھی فرماتے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ان سے راضی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کی رائے کو اہمیت دی، وہ کسی اور کو نہ دی۔ جو ان کی رائے کو اہمیت دی، وہ کسی اور کی رائے کو اہمیت نہیں دی، اور جیسی ان سے محبت کی ایسی کسی اور سے محبت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر تشریف لے گئے، اسی طرح عام لوگ بھی ان سے راضی رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کا امام بنایا گیا۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے ان کو اپنا امام برقرار رکھا، کیونکہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام بنایا تھا، اور آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سپرد کی، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور میں بنی عبد المطلب میں سے پہلا شخص تھا جو زکوٰۃ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اس کو ناپسند فرماتے، وہ اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ انہیں تھوڑا مال ہی کافی ہے۔ قسم با خدا بعد والوں میں سے وہ سب سے بہتر تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو راحت و رحمت کا پیکر بنایا، لباس تقوی عطا فرمایا، مسلمانوں پر مقدم کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت و رحمت میں انہیں حضرت میکائیل سے تشبیہ دی، عفو و وقار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنے، اور اس معاملے میں لوگوں سے مشورہ لیا تو کچھ نے رضامندی ظاہر کی اور کچھ نے ناپسندی کی، اور میں ان میں سے تھا جو رضامند تھے۔ اللہ کی قسم آپ دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ ہر ناپسند ہونے والا رضامند ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی خلافت کو طریقہ نبوی کے مطابق رکھا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے ہی کرتے تھے جیسے گائے کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اللہ کی قسم جو لوگ باقی ہیں ان میں سے وہ بہترین ساتھی اور مہربان تھے، ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی زبان پر حق جاری فرمایا، حتیٰ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ دیا، اور ان کی ہجرت کو دین کے قیام کا سبب بنایا۔ مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت بر دی، منافقوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر خوب سخت ہونے میں انہیں حضرت جبریل علیہ السلام سے تشبیہ دیتے، اور کافروں پر تند و متنفر ہونے میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ تمہارے پاس شیخین جیسا اور کون ہے؟ ان کی محبت و پیروکاری کے سوا ان کے مرتبے کو سمجھا جا سکتا ہی نہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ اگر میں اس حوالے سے پہلے بتا چکا ہوتا تو ان تفصیلیوں کو سخت سزا دیتا۔
اب میرے اس اعلان کے بعد اگر کسی نے مجھے تفضیل کی بات پہنچی تو اس شخص پر بہتان بازوں کی سزا ہوگی۔ سنتے رہو، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں۔ ان کے بعد اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ خیر کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں میری یہ بات ہے، اور اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ اس کو خیثمہ نے روایت کیا ہے من حدیث خیثمہ جلد نمبر 1 صفحہ 122۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام لکائی نے روایت کی ہے شرح اصول الاعتقاد اہل سنت حدیث نمبر 2004۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابو الحسن علی بن احمد اسحاق بغدادی نے فضائل ابو بکر و عمر میں روایت کی ہے موجم ابن العرابی حدیث نمبر 568۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام شیرازی نے القاء میں اس کی مثل بیان کی ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 366۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن مندہ نے تاریخ اصبہان میں روایت کی ہے فضائل خلفۂ راشدین حدیث نمبر 239۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن اساکر نے روایت کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام جلال الدین سیوطی نے جامع الجوامع میں روایت کیا ہے جامع الاحادیث حدیث نمبر 34792۔ تو اور اسی کے مثل اس حدیث کو علماء زیدیہ میں بھی مؤید باللہ یحییٰ ابن حمزہ نے کتاب الاستبصار فی الذنوب عن صحابۃ الاخیار سے نقل کر کے اپنی کتاب الطواق الحماد فی صحابۃ علیہ السلامہ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ نبراس میں ہے تو دیکھیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفضیل شیخین میں کس تواتر سے روایات آئی ہیں، یہاں تک کہ شیعہ اور زیدی علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور اللہ حق ہی بیان فرماتا ہے اور وہ راہ ہدایت دکھاتا ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ السوائق المحرکہ صفحہ نمبر 22۔ اور اسی کی مثل ابن سمان نے الموافقہ میں اور محب تبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا ریاض النظرہ صفحہ نمبر 205۔ اور اسی کی مثل حافظ سلفی نے روایت کی جسے محب تبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے صفحہ نمبر 205۔ تو حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بہتری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، کوئی نبی علیہ السلام اس بہتری پر دنیا سے رخصت نہ ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ و سنت پر عمل کرتے رہے۔ پھر جس بہتری پر ابو بکر صدیق نے دنیا کو چھوڑا، اس پر کوئی راہی ملک عدم نہ ہوا۔ ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر فرد ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر کا مرتبہ ہے۔ اس کو ابن سمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے، محب تبری نے ریاض النظرہ صفحہ نمبر 231 پر بیان کیا ہے۔ حضرت اسید بن صفوان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دنیا کو خیر باد کہا اور آپ کو کفن دے دیا گیا اور شہر مدینہ اس دن کی طرح آہ و بقا کے غلغلوں میں ڈوب گیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے۔ حضرت مولا کائنات سینہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جلدی کی حالت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آئے، اور اس دن آپ فرما رہے تھے آج خلافت نبوی کا تسلسل منقطع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے
جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کفن میں لپٹے ہوئے تھے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کہنا شروع ہو گئے کہ اے ابو بکر، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و انسیت، حضور کی راحت و ثقافت اور صاحب راز و مشاورت ہونے کا شرف پایا۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جو لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور پختہ یقین اور خوف خدا والے مخلص مومن ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے عظیم کفیل بنے، مسلمانوں میں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے محافظ اکبر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ عظمت اور حضور علیہ السلام کی سب سے اچھی صحبت آپ نے ہی پائی۔ صحابہ اکرام میں سے زیادہ تعریف، افضل اولیات، بلند درجات اور قریب ترین وسیلہ سب آپ ہی کے نصیب میں آئے۔ ہادی ہونے، حکمت برا کلام کرنے، مہربان ہونے، فضل کرنے میں آپ نے حضور علیہ السلام کی سب سے بڑھ کر مشابہت پائی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں آپ کی منزلت، آپ کا مرتبہ عزت والا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور ہادی اسلام اور اسلام کی طرف سے افضل و بہتر جزا عطا فرمائے۔ اے ابو بکر، آپ حضور علیہ السلام کے نزدیک ان کی سماعت و بصارت کی طرح تھے۔ جب لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں آپ کو صدیق کا لقب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ لے کر آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب لوگوں نے بخل کیا تو آپ نے خرچ کیا، جب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہ اٹھے تو آپ اٹھے۔ آپ نے سخت خطرے کے وقت نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ساتھ دیا۔ غار میں آپ ہی دو جان میں سے دوسرے تھے، سکینہ خداوندی آپ ہی پر اترا تھا۔ آپ ہی ہجرت میں اپنے آقا کے رفیق سفر تھے۔ جب لوگ ایمان سے پھر رہے تھے تو آپ نے دین الہی کو امت نبوی میں نیابت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ جس دور اندیشی سے آپ نے خلافت کی گتھی سلجھائی، کسی نبی کے کوئی خلیفہ اس طرح نہ سلجھا پائے ہوں گے۔ جب آپ کے ساتھیوں نے کم گوشی دکھائی تو آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے، جب وہ عاجز ہوئے تو آپ خود شجاعت سے نکلے، جب وہ کمزور ہوئے تو آپ نے قوت کا مظاہرہ کیا، جب وہ دین کے معاملے میں کم ہمتی برتی تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑے رکھا۔ اس میں اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ خلیفہ برحق تھے۔ آپ نے منافقین کو ذلت، کافروں کو ہلاکت، حاسدوں کو کراہت اور باغیوں کو سخت غضب کی مشقت میں سرگرداں رکھا۔ جب لوگ دین میں بزدل ہوئے تو آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جب وہ نفاق اپنانے لگے تو آپ ثابت قدم رہے، اور جب لوگ رک گئے تو آپ نور خداوندی کی روشنی میں گزر گئے، بلکہ پھر انہوں نے آپ کا دامن تھاما تو ہدایت پا گئے۔ آپ کی آواز لوگوں میں پست لیکن مرتبے میں سب پر فائق، آپ کا کلام سب سے زیادہ عزت والا، آپ کی راست بازی پر سب پر وافق، آپ کا سکوت سب سے طویل، پر جو کہا وہ سب سے بلیغ، آپ کی رائے سب سے کامل، آپ کا دل سب سے بہادر، امور میں دانش مندی، آپ کی زیادہ اعمال میں بزرگی، آپ کی زیادہ۔ اللہ کی قسم، جب اول لوگ دین سے بھاگے تب بھی آپ ہی رئیس اعظم تھے، اور بالآخر جب وہ واپس راہ راست پر آ گئے تب بھی تاجوری آپ ہی کی تھی۔ واللہ جب مومن آپ کے عیال رایا بنے تو آپ ان کے مہربان باپ ثابت ہوئے، اور آپ ان کے کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے۔ جو کام انہوں نے گنوا دیے تو آپ نے اسے محفوظ کیا، جو انہوں نے بھلا دیا آپ نے اسے یاد دلایا۔ جب وہ لڑکھڑا دیے تو آپ نے خود کمر باندھ لی، جب وہ گھبرا گئے تو آپ صابر رہے، پھر آپ نے ان کے مطلوبہ امور کا ادراک کیا، وہ آپ کی رائے پر عمل کر کے اپنی ہدایت پر لوٹ آئے، کامیاب ہوئے،
اور وہ پایا جس کا گمان نہ رکھتے تھے۔ قسم با خدا آپ کافروں پر نازل ہونے والے شعلہ بار عذاب تھے، مومنین کے لیے رحمت و محبت کی کان اور حفاظت کا قلعہ تھے۔ قسم با خدا ملت اسلامیہ کی آسودگی کے خواہاں مجمع الفضائل عنایات خداوندی کا مرکز تھے۔ آپ کی حجیت کم نہ ہوئی، آپ کی بصیرت ماننا پڑی، آپ کی ذات بزدل نہیں، آپ کا دل خائف نہیں، آپ اس پہاڑ کی مانند تھے جس کو تند و تیز طوفان اور بجلیاں بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ دے پائیں۔ آپ ویسے ہی تھے جیسا رسول اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ اے ابو بکر، لوگوں میں ہم پر سب سے زیادہ احسان آپ کے مال اور آپ کی صحبت کا ہے۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی مطابق تھے کہ ابو بکر، آپ اپنا بدن میں تو ضعیف ہیں لیکن حکم الہی بجا لانے میں قوی ہیں، اپنے بارے میں تواضع کرنے والے لیکن اللہ کے ہاں بڑی عظمت والے، لوگوں کی نظروں میں بڑی بزرگی والے، ان کے دلوں میں بڑے مقام والے، کوئی آپ کی شان چھپا نہیں سکتا اور نہ ہی آپ کی ذات میں کسی کے لیے مقام غیبت ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی اپنا غلط مقصد پورا کرنے کی طمع نہ رکھ سکتا تھا، نہ کوئی آپ پر تان کر سکے۔ آپ کے نزدیک ذلیل شخص قوی اور معزز ہے جب تک آپ اس کا حق دلا نہ دیں، طاقتور شخص کمزور و ذلیل ہے جب تک اسے صاحب حق کا حق نہ لے دیں۔ دور و نزدیک والے سب آپ کے ہاں یکساں ہیں، لوگوں میں آپ کا منظور نظر وہ جو صاحب اطاعت و خشیت، حق و صداقت اور نرم خوئی آپ کی شان، حکمت اور حتمیت آپ کا فرمان، حلم و احتیاط آپ کی سرشت، علم و عزم آپ کی رائے دانست، آپ کی برکت سے اسلام کا قلعہ مضبوط ہوا، راہیں مفتوح ہوئیں، مشکلیں آسان ہوئیں، آتشیں ویران ہوئیں، دین و ایمان قوی ہوئے، اسلام و مسلمین کو ثابت قدمی ملی، اللہ کا فیصلہ آشکار ہو گیا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آپ نے سبقت عظیمہ حاصل کی، دوسروں کو بہت پیچھے چھوڑا، آپ کی عطا کا شہرہ افلاک میں ہوا، آپ کی مصیبت موت لوگوں کے لیے ہادی بنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور وہی ہمارے کاموں کا قاضی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں پر آپ کی وفات جیسی مصیبت کبھی نہ آئے گی۔ آپ دین کے لیے عزت، پناہ اور حفاظت مومنین کے لیے قلعہ بنا اور صحاب رحمت تھے، منافقین کے لیے قہر و عذاب تھے۔ اللہ آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائے اور ہمیں آپ کی برکت سے چلنے والے اجر سے محروم نہ کرے، نہ ہی ہمیں آپ کی بات گمراہ کریں۔ پس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راوی نے کہا، جب تک مولا کائنات کا یہ وفور بیان جاری رہا، لوگ ہمہ تنگوش ہو کر سنتے رہے، پھر آپ کا خاموش ہونا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ کہنے لگے، اے دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ اس کو ابن سمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے اس کو ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے۔ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 128 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی حدیث کو حافظ ابو بکر بزار نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، مسند بزار جلد نمبر 3 صفحہ 140۔ اور اسی روایت کو حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں اصول نمبر 240 میں روایت کیا ہے، نوادر الاصول جلد نمبر 5 صفحہ 330۔ اور اسی کی مثل جو حدیث مبارکہ ہے وہ الاحادیث مختارہ حدیث نمبر 397، ریاض النظرہ حدیث صفحہ نمبر 178، الفظ التاسع فی خصائصہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے حضرت اسید سے اور عقیل بن ابی طالب سے بھی روایت ہے، جس سے فضل خطاب فی فضل صدیق میں روایت کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سید معین الدین اشرف حفیظ سید السند شریف جرجانی نے اپنی
نواقد الروافد میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور کئی محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے کہ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب خود مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمائے، اور صحابہ اکرام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب آپ بیان فرما چکے تو سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب نے ایک آواز ہو کر کہا، اے دماد رسول، اے مولا کائنات علی شیر خدا، آپ کا ایک ایک جو لفظ تھا وہ حق اور سچ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی کسی دن اور کسی رات میں خلافت کی ہرس نہ تھی، بلکہ رغبت بھی نہ تھی، نہ ہی میں نے کبھی اللہ سے خلوت و جلوت میں اس کا سوال کیا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن میں فتنے اور معاملات خلافت سے ڈرتا ہوں۔ پھر مجھ پر وہ باری ذمہ داری ڈال دی گئی جس کی مجھے طاقت نہیں اور اللہ کی مدد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں تو اس بات پر غضب ہے کہ ہم سے خلافت صدیق کے لیے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا، یعنی کہ ہمیں اس بات پر غصہ تھا کہ جب مشورہ ہو رہا تھا تو اس میں ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ ہم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں اور ہم ان کی بزرگی اور بہتری کو پہچانتے ہیں، اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ تو ہاں، دینی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا امیر مقرر کیا، امام مقرر کیا، اور دنیاوی معاملات کے لیے ہم نے ان کو منتخب کر لیا۔ اس کو موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں بھی روایت کیا ہے۔ حدیث منتخبہ من مغازی موسیٰ بن عقبہ، حدیث نمبر 19 پر یہ روایت موجود ہے، اور یہی روایت حاکم نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور ان دونوں حدیثوں کو حافظ ابن حجر مکی نے السوائق المحرکہ میں بیان کیا ہے، السوائق المحرکہ صفحہ نمبر 35۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے بہترین ہستی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ان دونوں کے بعد بہترین ہستی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ضرور فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر میں چاہوں تو تمہیں ان کے بعد والی ہستی کے بارے میں بتا دوں۔ اس کو نفائس الدور میں ذکر کیا گیا ہے، الموجم الکبیر، حدیث نمبر 177۔ اور ابو طفیل نے عامر بن وائل کنانی سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور اس کو امام دارقطنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، الموجم الاوسط، حدیث نمبر 5601۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو حضرت زازان سے روایت کیا گیا ہے، اور یہ نفائس الدر میں بھی موجود ہے، اور ایسی حدیث مبارکہ اور بھی کئی محدثین نے بیان کی ہیں۔ ابن ابی جور نے اپنے والد گرامی سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا، کیا میں تمہیں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کی خبر نہ دوں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں ان دونوں کے بعد یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابوبکر صدیق کے بعد جو بہترین شخص ان کی خبر نہ دوں؟ بے شک وہ عمر ہیں۔
پھر فرمایا کیا میں تمہیں عمر کے بعد سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ مولا کائنات اس سے خود کو مراد لے رہے ہیں، تو اس کو دارقطنی نے کتاب الفضائل میں کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہی روایت ابن ابی جاد نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، اور اس کو کتاب السنہ میں بیان کیا، کتاب السنہ حدیث نمبر 1385۔ اور اسی کی طرح حدیث مبارکہ جو ہے حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جس کو ہم حضرت امام بخاری کہتے ہیں، انہیں اپنی تاریخ کبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ 208 پر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ ہم پر کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا تھا جو میں بناؤں، لیکن اللہ لوگوں سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو میرے بعد ان کو ان کے بہتر پر جمع فرما دے گا، جیسا کہ اس نے نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں میں ان میں سے سب سے بہتر شخص پر جمع فرما دیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے اپنی مستدرک حاکم کے اندر بیان کیا، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4468، اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی کی مثل جو حدیث مبارکہ ہے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کی ہے، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر بھی بیان کیا ہے، دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ 233۔ اور اسی کی مثل حدیث مبارکہ جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے جامع الجوامع میں ذکر کی ہے، جامع الاحادیث حدیث نمبر 34219۔ اور اسی کی مثل حدیث مبارکہ جو ہے امام بزار نے روایت کی ہے، مسند بزار حدیث نمبر 2895۔ اور اسی کی مثل حدیث مبارکہ صاحب کشف الاستار عن زوائد البزار نے روایت کی ہے، کشف الاستار حدیث نمبر 2486۔ اور اسی کی مثل حدیث مبارکہ ابن ابی عاصم سے روایت ہے، السنہ ابن ابی عاصم حدیث نمبر 1020۔ اور اسی کی مثل جو حدیث مبارکہ ہے عقیلی نے روایت کی ہے، الضعفاء للعقیلی جلد نمبر 2 صفحہ جو ہے 182 حدیث نمبر 785۔ اور اسی کی مثل حدیث مبارکہ امام اشعری نے روایت کی ہے، اور وہ ابو وائل سے بیان کرتے ہیں، فضائل ابو بکر للاشعری حدیث نمبر 19۔ تو اسبغ بن نباشتہ نے فرمایا کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد اس کو ابو العباس ابو الولید بن احمد زورزنی نے کتاب شجرۃ العقل میں روایت کیا ہے، اور امام جلال سیوطی نے جامع الجوامع میں بیان کیا ہے، اور جامع الاحادیث حدیث نمبر 34195۔ اسبغ بن اساکر نے فرمایا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ پھر فرمایا ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا پھر اور کون ہے؟ فرمایا کہ ان کے بعد عمر۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عثمان۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں۔ اس کو ابو القاسم بن خبابہ نے روایت کیا ہے، محب طبری نے ریاض النظرہ میں نقل کیا ہے، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 22۔ اور اسی حدیث مبارکہ خطیب نے اس کی مثل قاضی شریع سے اس کو روایت کیا ہے،
تحفۃ الصدیق فی فضائل ابو بکر صدیق صفحہ 88 پر۔ اور حضرت قاضی شریع نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بہتر فرد ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر میں، یعنی حضرت علی نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ان کے بعد میں ہوں۔ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 23 صفحہ 8۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو ابن شاہین نے روایت کیا ہے شرح مذاہب اہل سنت۔ عبد الرحمن بن ابو الزناد اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور لوگوں سے گزرتا ہوا آگے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، اے امیر المومنین، مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں پیش قدمی کر چکے ہیں، حالانکہ آپ ان سے زیادہ شان والے ہیں، ان سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور ان سے زیادہ حقدار بیعت ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو قریش میں سے ہے تو میں تجھے پناہ مانگنے والا سمجھوں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک مومن اللہ کی پناہ میں آنے والا نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ تیری خرابی ہو سینہ ابو بکر صدیق مجھ پر ان 4 باتوں میں سبقت رکھتے ہیں جو مجھے عطا نہیں کی گئیں اور نہ ہی میں ان کو پا سکا۔ وہ امامت میں مجھ پر مقدم ہیں، وہ ہجرت میں مجھ سے پہلے ہیں، وہ غار میں حضور کے ساتھی ہیں، اسلام پھیلانے میں وہ مجھ سے پہلے ہیں۔ اس کو خیثمہ بن سلمان نے روایت کیا ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 291۔ اور اسی کی مثل ابن سمان نے الموافقہ میں حدیث روایت کی ہے، اس کے آخر میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں کسی کو نہ پاؤں گا کو مجھے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتا ہوں، مگر یہ کہ میں اسے بہتان بازوں پر لگنے والے کوڑوں کی تعداد میں کوڑے ماروں گا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو محب طبری نے ریاض النظرہ میں روایت کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 37۔ اور عمر بن حریرس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے، حلیۃ الاولیاء جلد صفحہ نمبر 37۔ اور اس کو ابن شاہین نے السنہ میں روایت کیا ہے شرح مذاہب اہل سنہ حدیث نمبر 195۔ اور اسی حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 400۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو ہے مقام عطا فرمایا ہے۔ امت میں سب سے بہتر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو یہ 21 حدیثیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور مزید حوالہ جات بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو ان 5 نشستوں کے اندر ہم نے جو ہے 21 حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، جن میں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ ان کے راوی ہیں۔ تو یہ کل 105 حدیثیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ان 5 نشستوں میں بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز مزید جو حدیثیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہیں وہ بھی ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔